حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ حسن بصری والا کون ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے تابعی۔ ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کم و بیش 130 صحابہ اکرام کا دیدار کیا، اور ان 130 میں سے 70 ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی۔ حسن بصری کوئی عام بندے نہیں ہیں، آپ کوئی سمجھے آج کل کا کوئی پیر ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ بعض اوقات پیروں کے پاس ہم ملنے جاتے ہیں نا، استادوں کے پاس، علماء کے پاس، وہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا، آپ سے پوچھتا ہے حضرت بڑے گناہ سر پہ چڑھ گئے، ابھی دل چاہتا توبہ کر لوں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ گناہ ہے، استغفار کرنے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، دوسرا بندہ آ کر کہتا ہے حضرت بڑا پریشان ہوں، اولاد نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ اولاد والا بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضرت قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ قرضے سے نجات دے دے۔ تو آپ فرمانے لگے استغفار کر، اللہ قرضے سے نجات دے دے گا۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا بیمار بہت ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ تو اب دیکھیں وہ بندہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ حیران ہوگا، جو بھی آتا ہے، بیمار آتا ہے، مقروض آتا ہے، گناہوں والا آتا ہے، دیگر پریشانیوں والا آتا ہے، ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ دیے جا رہے ہیں کہ استغفار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سارے چلے گئے نا تو وہ بندہ پوچھنے لگا حضرت، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس بندہ بیٹھا ہونا تو ہر ایک کو پیناڈول ہی دی جائے، اچھا کہنا ڈاکٹر لگتا ہے تائی ہے، ایک ہی گولی دی جا رہا ہے، تو اسی بات کو پوچھ لینا ڈاکٹر صاحب خیر ہے نا، ہر بندے نے ایک ہی گولی۔ تو ڈاکٹر کو کہتا ہے تینوں نہیں پتا، جو میں جاننا تینوں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہاں میں نے سب کو ایک ہی وظیفہ دیا۔ کہا یہ کیا بات، سب کا علاج ہے کہ یہ کہاں سے لیا؟ آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ سے کیا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، استغفار کریں گے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تم اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو گے، رجوع کی برکت ایک اور ہوگی کیا، بارش نہیں ہو رہی اللہ بارش بھی عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تمہارے پاس مال نہیں نا، مال کی کمی یا کاروبار نہیں چل رہا یا قرضہ چڑھ گیا اوپر، تو اللہ فرماتا ہے تم استغفار کرو کہ میں تمہیں مال بھی عطا فرما دوں گا۔ وَبَنِينَ، اور فرمایا اگر تمہاری اولاد نہیں یا اولاد نافرمان ہے، استغفار کرو میں اولاد کے ذریعے تمہاری مدد بھی فرماؤں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہاں تک بات محدود نہیں، استغفار کی برکت سے اللہ بخشش بھی فرمائے گا، بارش بھی عطا فرمائے گا، گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اولاد والا بھی بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی عطا فرمائے گا۔ ساتھ ساتھ فرمایا پریشان نہ ہو، دنیا میں یہ دوں گا، کل قیامت میں جنت بھی عطا فرماؤں گا۔